کہ بطول راجپوت کون ہیں، کہاں سے سفر سٹارٹ کیا، کہاں تک پہنچی؟ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو کسی سرکاری نوکری پہ نہیں ہے، سویلینز ہیں. ڈیڈی کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اماں کی طرف سے بہت پریشر تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے. بظاہر جو ہمارے دیکھنے والے ہوں گے بڑی دھان پانسی ہے، سادہ طبیعت آپ کو سمجھتے ہیں. زندگی میں آپ نے اتنے پھڈے لیے ہیں. آپ کا ریسنٹ ایک پھڈا ہوا جنید اکبر صاحب کے ساتھ. جنید اکبر صاحب نے آپ کو انٹرویو دیا. مجھے پھڈے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق خان اور ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں. فیض نے کہا تھا کہ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے یہ دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. ایک ایسی ہی شخصیت کے ساتھ آج کا پوڈ کاسٹ کرنے جا رہا ہوں، جن کے بارے میں جن کو میں بڑا کلوزلی ان کے ساتھ میں نے کام کیا، میں نے انٹریکٹ کیا، اور پھر ایک طویل عرصے سے میں نے ان کا جو صحافتی سفر ہے اس پہ باقاعدہ نظر رکھی. یہ جو جملہ ہے ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت، یہ اگر پاکستانی صحافت میں کچھ لوگوں کے لیے بولا جا سکتا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایسی ہی شخصیت آج میرے ساتھ موجود ہیں. ان کا نام ہے بطول راجپوت صاحبہ. بطول صاحبہ، آپ کو بڑی مہربانی، آپ تشریف لائیں. اور یہ میں آنیسٹ اوپینین دے رہا ہوں کہ آدھا تو شعر سمجھ میں نہیں آیا. میں آپ کو آخری سمجھ آیا ہاں کچھ کہ ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. کہ کبھی یہ پریشانی رہی، شرمندگی نہیں ہوئی اپنے کیے پہ جو کیا زندگی میں. یہ ہے ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. پشیمانی کبھی نہیں ہوئی جو کچھ کیا. کیسی گزر رہی ہے؟ اللہ کا شکر. ٹھیک گزر رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ بطول راجپوت کون ہیں، کہاں سے سفر سٹارٹ کیا، کہاں تک پہنچی، کس کس چینلز میں کام کیا، کیسے یہ سفر آپ کا آگے بڑھا؟ کون ہوں؟ میرے پیرنٹس بہت سیلف میڈ، مڈل کلاس، وائٹ کالر جابس. فوج میں تھے میرے ابا. میرا خاندان زیادہ تر فوج میں آپریٹ کرتا ہے، کام کرتا ہے. وہ شوق بھی ہے ان لوگوں کو. میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو کسی سرکاری نوکری پہ نہیں ہے، سویلینز ہیں. اور تو اسی طرح کا بڑا اسٹرکٹ اور ڈسپلن ماحول میں براٹ اپ تھا ہمارا. اور میرے پیرنٹس کی خواہش تھی کہ میں بھی فوج میں جاؤں، یا فوجی ڈاکٹر یا پائلٹ یا اسی طرح کا کچھ پروفیشن. لیکن مجھے لگتا تھا کہ میرا ایسا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں شیپ نہیں کر سکتی اپنے آپ کو ایک ہی. میں بہت فلوئڈ ہوں. تو یہ مجھ میں بچپن سے ایک چیز تھی کہ مجھے کبھی بھی کچھ بھی کرنا ہے. تو جس نے کبھی بھی کچھ بھی کرنا ہے وہ ایک ٹائمنگ فالو نہیں کر سکتا. جیسے میری اماں چاہتی تھی میں ڈاکٹر بنوں، تو میں کہتی تھی کہ ڈاکٹر ایک بڑا وہ 9 to 5، اور اینڈ سم ٹائمز اف آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو سم ون، اور کوئی ایمرجنسی ہے تو مجھے نہیں جانا ہاسپٹل، تو یہ تو بڑی غلط بات ہو جائے گی. تو بالکل برعکس تھے یہ ساری شعبے میری پرسنالٹی سے. تو اسی طرح ڈسکور کرتے کرتے جرنلزم سامنے آ گیا. تو مائی فادر کیم اپ ٹو می، انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں کرتی کیا تھی کہ یہ لوگ مجھے بھیجتے تھے MBBS کے پیپرز دلوانے، میرے گھر والے. اب میں اتنی ہی باغی تھی اپنے پیرنٹس کی کہ میں جا کے سوال غلط لکھ کے آ جاتی تھی. ہاں مطلب گھر میں لڑنا یا بدتمیزی نہیں کرنا، اور یہ نہیں کوئی کچھ اور نہیں کرنا، کیونکہ میرے پیرنٹس بہت اچھے ہیں، بہت کول پیرنٹس ہیں. تو میری ڈیڈی کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اماں کی طرف سے بہت پریشر تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے. اور میری بہن کی طرف سے بھی ان کا ایک ذہن بنا ہوا تھا، یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر. ہم وہ والی جنریشن ہے. تو پھر مجھے 2 دفعہ انہوں نے بھیجا، انفیکٹ 3 دفعہ شاید. تو میں اس وقت تو کرنا شروع کر دیا. پھر میں نے کہا اگر یہ تو، اور میں آئی واز اے بیٹر اسٹوڈنٹ، میرے اچھے گریڈس تھے ہمیشہ. اب مجھے لگ رہا تھا کہ میرے گریڈز آ جائیں گے اور میرا ایڈمیشن آسانی سے ہو جائے گا. جیسے ایک میڈیکل کالج میں وہاں پہ اتنا کمپٹیشن تھا کہ میرے 92 آؤٹ آف 102 مارکس تھے، پھر بھی میرا ایڈمیشن نہیں ہوا. 92 آؤٹ آف 102، کیونکہ اتنا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے، ایک نمبر سے آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا. تو وہ ایک انٹیریئر سندھ کا میڈیکل کالج تھا. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ ڈاکٹر تو میں بن سکتی ہوں، پر مجھے بننا نہیں ہے. وہاں سے مجھے طریقہ آیا کہ بیٹا سوال غلط کر، کیونکہ ایڈمیشن تو ہو جائے گا. پھر میں نے کہا یعنی MBBS میں آپ نے سوال غلط کر کے داخلہ نہیں لیا؟ ہاں مجھے نہیں کرنا تھا، کیونکہ میں پیرنٹس کو نہیں کنونس کر پائی. تو میں جاتی تھی 2 دفعہ. جب میں ریجیکٹ ہوئی نا تو میرے ابا نے کہا دیر از سم تھنگ رانگ. اور وہ جو تھے وہاں کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ، وہ میرے ابا کے دوست بھی تھے. وہ سر برفت تھے وہاں پہ. انہوں نے کسی اور میڈیکل سائنسز کا بھی ٹیسٹ دلوایا تھا. وہاں سے میرے ابو کو پتا چلا کہ یہ غلط کر کے آتی ہے. پھر وہ تھوڑا سنجیدہ ہو گیا کہ یار یہ تو اپنے پہ لے رہی ہے، کیونکہ میرے سے ظلم ہو رہا تھا میرے مطابق.
پھر مجھے بٹھایا, انہوں نے کہا کیا وڈ یو وانٹ ٹو ڈو. میں نے کہا ایٹ لیسٹ ناٹ دس, ڈاکٹر نہیں ورنہ باقی میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کرنا ہے. اور میرے ابا کے ساتھ بہت دوستانہ تعلقات تھے اور اب بھی ہیں, اینڈ وی آلویز اسپوک ایز فرینڈس. تو پھر انہوں نے ڈسکور کی کچھ سبجیکٹس, اور انہوں نے کہا کہ یہ میس کمیونیکیشن ہے, کچھ اور انٹرنیشنل ریلیشنس. تو اس میں نے کہا ہاں مجھے میس کام کرنا ہے. تو یہ اس طرح شروع ہوا. اور ابا کو یہ پتا کہ آپ سوال غلط کر کے آتی تھیں؟ ہاں پتہ چل گیا؟ ظاہری سی بات ہے, جب ان کو یہ پتہ لگا تو تبھی انہوں نے بٹھایا کہ یہ آپ کیوں کر رہی ہو, اتنا غصہ ہے آپ کو MBBS پہ. تو میں نے کہا جی, تو کہتے ہیں آپ کہہ یعنی کہ دیتے. آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ڈاکٹر بائی چوائس نہیں بنی, میں بن سکتی تھی, میں نہیں بنی. اس طرح سے بن سکتی تھی کہ ایک میڈیکل کالج کا اچھا رزلٹ تھا نا میرے پاس, اور صرف 1-2 نمبروں سے ایڈمیشن نہیں ہوا, وہ کہیں اور ہو جاتا. تو وہی میں نے باقی ٹیسٹ ہی نہیں دیے نا. تو وہ اس کے ڈیفینیٹلی جب آپ کے اچھے مارکس ہوں 85% سے آرام سے ہو جانا تھا, تو ہو سکتا تھا, لیکن یہ کہ میں انٹرسٹڈ نہیں تھی. اچھا یہ بات بتائیں, بظاہر جو ہمارے دیکھنے والے ہوں گے انہیں تو یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ یار عجیب بڑی دھان پانسی ہے, بڑی بالکل ایک آپ کے جو ملنے والے بھی ہیں بڑی سادہ طبیعت آپ کو سمجھتے ہیں, بالکل جو آپ اندر سے ہیں باہر سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویسے ہی ملتی ہیں. پر زندگی میں آپ نے اتنے پھڈے لیے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں آپ سے اتنے پھڈے ہوئے ہیں. میں رات آپ کے بارے میں جب پڑھ رہا تھا میں نے کہا یار یہ تو بڑے واقعات ہیں. جنید اکبر کا ابھی ریسنٹ سے لے کے بیرسٹر سیف سے لے کے صدیق الفاروق سے لے کے عمران خان سے لے کے شہباز گل سے لے کے کنول شودب سے لے کے, ناظرین ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آپ دھنگ رہ جائیں گے. میں سب پہ آؤں گا. آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ ایک اینکر ایک MNA کا انٹرویو کرنے اس کے گھر جائے کنول شودب صاحبہ کے, اور وہ اس کو گھر میں حبس بجا میں رکھ لیں, دروازے بند کر دیں, اس کو بند کر دیں, پورا پاکستانی میڈیا چلا رہا ہو کہ کنول شودب صاحبہ نے ایک اینکر کو اپنے گھر میں حبس بجا میں رکھ دیا, قید کر لیے. یہ ایسا ہوا ہے, یہ بطور راجپوت صاحبہ کے ساتھ ہوا. لیکن یہ تو صرف ایک انسیڈنٹ, یہ ایک انسیڈنٹ ہے جو زیادہ ہائی لائٹ ہوا. اس کے علاوہ بھی اگر کچھ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں خود بھی ایز اے جرنلسٹ پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ ایک اچھی اسٹوری بن سکتی ہے, لیکن ہم اس کو جانے دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں, شروع کرتے ہیں ریسنٹ سے. آپ کا ریسنٹ ایک پھڈا ہوا جنید اکبر صاحب کے ساتھ. جنید اکبر صاحب نے آپ کو انٹرویو دیا. مجھے پھڈے ڈسکس کرنے کے لیے بلایا. جی آپ نے اسے پھڈے نہیں, ڈسکس کرنے میں آگے کافی چیزیں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. پھڈے نہیں, پھڈے تو آ جائیں گے. کیونکہ اب لوگوں کو پتہ ہے کیا لگنے لگ گیا ہے, میرا خیال ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یار دس از واٹ آئی انجوائے, بٹ آئی ڈونٹ انجوائے دس. مجھے پتہ, اٹ از اے بائی پروڈکٹ آف واٹ وی ڈو. اچھا مجھے بتائیں, آپ تو اس چیز کی ذمہ دار ہیں جو آپ نے کہا, اس چیز کی تو ذمہ دار نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں. ہاں بالکل, میرا تو یہ رائے ہے. آپ اس چیز کی ذمہ دار تھوڑی ہیں کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں. آپ وہ جنید اکبر صاحب والا میں نے آپ کا انٹرویو سنا, اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, وہ سب کچھ اس شخص نے خود کہا, جنید اکبر صاحب نے خود کہا, اور پھر وہ سارا کا سارا اپنی انٹرنل پالیٹکس اور دباؤ میں آ کے سارا کا سارا آپ پر ڈال کے, اور سارا کا سارا ایک پورا شہباز گل صاحب بھی متحرک ہو گئے, اور سارا ہوا. یہ سارا واقعہ ہوا کیا, اس کے بارے میں بتائیں. اور آپ نے تو کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا, آپ نے تو صرف سوال کر کے بیٹھ گئی تھیں, جواب انہوں نے دیا تھا. پھر وہ کیا ہوا, اس کے بعد کا کیا ایونٹ تھا سارا؟ جنید اکبر بہت ہمبل انسان ہے, اور میں ابھی بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, اور ابھی بھی میں PTI میں میرے سب سے بہت اچھے تعلقات ہیں. اس وقت میں ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ کر رہی تھی, اور ڈیجیٹل آپ خود ڈیجیٹل کرتے ہیں تو ڈیجیٹل میں دیر از اے گیم آف ورڈس, اور ہم TV کے جرنلسٹ یا ہم اخبار کے جرنلسٹ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو ہماری طرف سے ایک چیز گئی تھی, اس پلیٹ فارم کی طرف سے ایک چیز ہوئی تھی جس پہ ہم بات کر رہے تھے, لیکن سوشل میڈیا کے دور میں سوشل میڈیا کسی کو وقت نہیں دیتا. طارق بھائی, وہ وقت نہیں ملا وہ جنید اکبر کو. اگر وہ چیز ٹائم پہ ایڈٹ ہو جاتی, وہ ایک کیپشن پہ ان کو اعتراض تھا, اور وہ ایڈٹ ہو جاتا تو شاید ان کا وہ نقصان نہ ہوتا. لیکن بعد میں وہ ایک اصل یہ دیکھیں نا, آپ بھائی اب کھل کے بات کر رہی ہیں, آپ باقاعدہ ایک ایک چیز بتائیں کہ ہوا کیا تھا. کچھ نہیں تھا, ڈیجیٹل جو تھم نیلز لگاتے ہیں لوگ, وہ تھم نیلز میں کچھ ہمارے ایڈیٹر نے اپنی طرف سے زیادہ ایفیشنسی اپنی طرف سے کر دی, جو کہ اس وقت مجھے بھی ان کے جرنلسٹ بھی ریئلائز ہوا غلط ہے. میرے ایڈیٹر نے بھی کہا کہ یہ غلط ہو گیا, اور لیکن کچھ لوگوں کو انہوں نے کہا ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں تو وی کین ٹیک مارجن آف. اچھا اب یہ تھا کہ وہ انہوں نے ایک کیپشن لگا دی جو کہ مجھے نہیں پتا تھا کیا کیپشن ہے, کیونکہ میرا کام نہیں کیپشن لگانا, ہمارا کام تھا انٹرویو کر کے دے دینا. اینڈ آئی واز لٹرلی سلیپنگ. کین یو بلیو کہ مجھے میرا سب سے بڑی وضاحت یہ کہ یار میں اس وقت سو رہی تھی جس وقت ساری لڑائی ہو رہی ہے
جس وقت سب مجھے ایجنٹ کہہ رہے ہیں تو، اور کیونکہ اس وقت ویکینڈ تھا اور میں نے اپنا ایک اچھا پروگرام دیکھ کے میں نے کہا مجھے 2 دن کام نہیں کرنا اور مجھے سونا ہے.